بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت یوسف علیہ السلام آج انشاءاللہ اپنے اختتام تک پہنچے گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا، یکم رمضان سے لے کے آج جو کہ ممکن آخری ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے ہماری سحر کی، آپ لوگوں نے اس سیگمنٹ کے حوالے سے میں مسلسل مستقل فیڈ بیک دیا، بہت حوصلہ بڑھایا، بہت حوصلہ افزائی کی، اصلاح بھی فرمائی، اور میں بہت معذرت خواہ بھی ہوں اگر اس دوران کوئی بھی بات، کوئی جملہ آراب کے اعتبار سے کبھی کوئی بھی غلطی، ظاہر ہم انسان ہے، بہت ممکن ہے کہ غلطی ہو گئی ہو، تو میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ اور یقین مانیے کہ اس دوران اگر ہم نے کوئی بھی چیز شیئر بھی کی آپ سے کہ یہ پڑھتے ہیں یا یہ پڑھتے ہیں، تو وہ اسی نیت سے کی ہے، یہ کوئی واعظ یا نصیحت یا لیکچر کی نیت سے ہرگز بھی نہیں کی ہے۔ یہ علماء کرام کا منصب ہے بات کرنا یا ہمیں ایڈوائز کرنا، میں تو علماء کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کی ہے کہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ کے کیا ہے کہ میں خود ذرا کچھ تھوڑا سیکھوں اور پڑھوں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سجیسٹ کیا۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی نیت اس میں نہیں تھی کہ بس ہم مل کے ذرا تھوڑا سا دو باتیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر کسی جملے سے کسی کو کوئی بھی تاثر ایسا ملا ہو تو میں بہت معذرت خواہ ہوں اگر لیکن ایسی کوئی نیت نہیں تھی، خدا جانتا ہے۔ داستان حضرت یوسف علیہ السلام اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب ان کے بھائیوں تک پہنچ جاتا ہے، بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، بھائی ان کو ایک کنویں میں ڈال آتے ہیں، پھر کنویں سے ایک قافلہ ان کو لے جاتا ہے، مصر لے جاتا ہے، مصر میں ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ خریدتا کون ہے؟ عزیز مصر۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ دعوت گناہ دیتی ہے، یوسف علیہ السلام ظاہر اس کا انکار کرتے ہیں۔ قصہ مختصر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پر وہ ایک خواب دیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ پھر جیل سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ خواب جو تم نے دیکھا ہے اے بادشاہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ قحط آئے گا، پوری دنیا میں قحط آئے گا، لوگ بھوکے مر جائیں گے، اور اس کا حل یہ ہے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ پھر آپ ہی سارا مملکت کا نظام سنبھالیے تاکہ نہ صرف میرا ملک بلکہ پوری دنیا قحط سے بچ سکے۔ یوسف علیہ السلام نظام سنبھالتے ہیں، پوری دنیا میں قحط آتا ہے، یوسف علیہ السلام قحط سے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روز ان کے وہ 11 بھائی، ان کے وہ 10 بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ بھی ان سے مال اور غلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ابھی ان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ ہمارا بھائی یوسف ہے، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب آنا تو اپنے 11ویں بھائی کو بھی لے کر آنا، بنیامین کو، وہ ان کو بھی لے کر آتے ہیں جو کہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اب یہ 11 بھائی جب اب کی دفعہ غلہ لے کر واپس جا رہے ہیں تو ایک بہانے سے، وہ بھی آپ کی خدمت میں کلرز کیا تھا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، اس کو وہیں پہ روک لیا جاتا ہے کہ نہیں تم نہیں جا سکتے، اور باقی بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ۔ باقی بھائی بہت منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے والد محترم پہلے ہی ہمارے ایک اور بھائی کے غم میں بہت نڈھال ہیں، تو آپ یہ نہ کیجئے، ایک بیٹے کے غم میں ہمارے والد محترم جو اپنی بینائی کھو چکے ہیں، اب اگر آپ نے ہمارے دوسرے بھائی کو روک لیا تو ہمارے والد کا کیا بنے گا؟ لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی جاتی، 11 بھائی واپس، 10 بھائی واپس جاتے ہیں اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ بنیامین جو ایک اور بھائی ہے اس کو وہیں پر روک لیا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام ان کو روک لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، یہ لوگ واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، سارا ماجرا یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، میں ذرا تیزی سے داستان آگے بڑھاتا ہوں چونکہ آج اختتام تک پہنچانی ہے، کہا کہ اب تم یوں کرو کہ تم سب مصر واپس جاؤ مصر، لیکن اب کی دفعہ یہ کرنا کہ الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ اور ایک جملہ فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے، حالانکہ ابھی ایک اور بھائی مطلب وہاں رہ گیا ہے بنیامین، لیکن یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے یوسف سے ملانے والا ہے، اور یہ کہہ کر رونے لگتے ہیں، گریہ فرمانے لگتے ہیں۔ سالوں کی گریہ و زاری نے یوسف علیہ السلام کے غم میں جو یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے، ان کی بینائی چھین لی تھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا بھی آج ہم ان لمحات سے گزر رہے ہیں جب لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کھوئے ہیں۔ ان نبی کو یاد کیجئے جنہوں نے اپنے صاحبزادے، اپنے ایک نبی فرزند کے غم میں اتنے آنسو بہائے۔ اس گریہ و زاری نے ان کی بینائی چھین لی۔ جب بھائی واپس یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور گریہ و زاری کرنے لگے، تب یہ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ، یہ وہ لمحہ ہے کہ اب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، ابھی تک ان کو پتہ نہیں ان بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام تو جانتے ہیں، کہنے لگے تمہیں یاد ہے کہ تم لوگوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے،
حیران پریشان گھبرا گئے، یک زبان ہو کر بولے آپ یوسف ہی ہیں، اور پھر خوف سے لرز کر معافیا مانگنے لگے، چونکہ یہ وہ یوسف ہیں جن پر کل ظلم کیا تھا، یہ وہ یوسف ہیں جن کے ساتھ گستاخی کی تھی، یہ وہ یوسف ہیں کہ جنہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، یہ وہ یوسف ہیں کہ جن کو قافلے کے حوالے یہ کہہ کر دیا تھا کہ غلام ہے، اور نعوذ باللہ بہت سرکش غلام ہے، نعوذ باللہ، اور آج یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں اور یہ ان کے در کے سوالی ہیں، تو معافیا مانگنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ مجھے ایک لمحے کو یاد ضرور ہے یہ لائنز پڑھتے وقت، فخر یوسف میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان دبدبے روب کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے، اور میرے آقا کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ کیا کہنا ہے، آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، ان کو اپنا کرتا دیا، کون سا کرتا؟ یہ وہی کرتا، ان کو اپنا ایک کرتا دیا۔ ایک کرتا وہ تھا کہ جو ان کے بھائیوں نے لے لیا تھا، اور تاکہ یعقوب علیہ السلام کو دکھا سکیں کہ دیکھیے بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ کرتا بچا ہے۔ آج یوسف علیہ السلام اپنا کرتا دے رہے ہیں کہ جا کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ برادران یوسف اپنے حصے کا غلہ لے کر، کرتا لے کر کنعان کی طرف، اس شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی کنعان میں داخل ہوئے نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرزندان یعقوب نے جیسے کرتا یعقوب علیہ السلام کو دیا، یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اپنی آنکھوں پر لگایا، بینائی لوٹ آئے۔ برسوں بعد یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھلیں، ان بیٹوں کی نظریں باپ سے چار ہوئیں، بیٹے شرمندہ ہوئے، عرض کرنے لگے بابا جان ہم نے بڑا ظلم کیا تھا، آپ خدا سے ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، امید ہے پروردگار تمہیں معاف کرے گا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندان سمیت، اب کہانی کا ایک دوسرا موڑ، اب یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندان سمیت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر جا رہے ہیں۔ ایک وہ منظر تھا، آج یہ منظر ہے۔ اب یہ قافلہ مصر کے باہر پہنچا، یوسف علیہ السلام کو اطلاع ملی، یوسف علیہ السلام بھی آئے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام وہاں پر آئے، بادشاہ، اور پھر جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا اور یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے، لیکن ان کی فہم و فراست اور دانائی کی بدولت بادشاہ مصر نے بھی اپنے سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ تو جب والدین اور تمام بھائی ان کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھا کر ان کو احترام بخشا، اور سب کے سر احترام میں جھک گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا بابا جان یہ ہے اس خواب کی تعبیر، یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ کس خواب کی تعبیر؟ کہ جو کہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا، کہ جہاں سے داستان یوسف شروع ہوئی تھی، جہاں جو کہ سورہ یوسف میں بھی باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے، ڈیٹیلز ہیں اس خواب کی۔ کہا بابا جان یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بس داستان یوسف اپنے اختتام کو پہنچ رہی۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں اور ان کی اولادوں اور اپنے والدین کو مصر بلایا۔ داستان یوسف جو وہاں سے شروع ہوئی تھی آج یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ بس آخر میں صرف یہ 2-3 باتیں تاریخی اعتبار سے، کہ بادشاہ نے پورے بنی اسرائیل قبیلے کو گوشن نامی علاقے میں رہائش پذیر ہونے کی اجازت دی، اس کے ارد گرد چراگاہیں تھیں، اور یہیں سے یہ 72 افراد، 72 تھے، یہیں سے یہ 72 افراد ہزاروں اور لاکھوں میں بڑھتے ہوئے اس دور تک آئے جب تقریباً 400 سال بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کے ان 12 بھائیوں کے 12 قبیلوں کو آزادی دی، اور پھر انسانی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا، کہ جس دور میں پھر بعد میں داؤد علیہ السلام آئے، سلمان علیہ السلام آئے، ایوب علیہ السلام آئے، الیاس علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اور پھر انہی بھائیوں کی نسل سے ایک عظیم سلطنت وجود میں آئی تھی، جس کے بادشاہ داؤد علیہ السلام تھے، جس کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام تھے، جن کو مثالی حکومت عطا کی تھی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یعنی آپ سوچیے نا، نہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں پھینکتے، نہ وہ اس کے نتیجے میں مصر میں آتے، نہ پھر جیل میں جاتے، نہ بادشاہ ان کو اپنا مصاحب خاص بناتا، نہ بنی اسرائیل مصر میں ہجرت کرتے، نہ موسیٰ علیہ السلام ان کو واپس مصر سے نکال کر شام اور فلسطین کے علاقے میں لاتے، جہاں تقریباً 1400 سال تک ان کی عظیم حکمرانی رہی۔ یہ ہے
سورہ یوسف کا پس منظر ایک وہی میں اپنے لیے بھی اور پھر آپ کے لیے بھی ضرور سورہ یوسف جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، بہت لطف آئے گا کہ ہر واقعہ ایک نئے واقعے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ داستان یوسف علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچی اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ آج یہ آخری سیگمنٹ بھی ہو۔ میرا جی چاہتا ہے، ہم نے پچھلے کئی دنوں سے بارہا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، تو کیوں نہ اس داستان کا اختتام یوسف علیہ السلام اور فخر یوسف میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کیا جائے۔ تب ایک دو اشعار آپ پیش کر دیجیے تاکہ تکتے رہے حضرت یوسف بھی دیکھ کے ان کے چہرے کو، تکتے رہے حضرت یوسف بھی سبحان اللہ، دیکھ کے ان کے چہرے کو، تکتے رہے حضرت یوسف بھی دیکھ کے ان کے چہرے کو، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، صورت ہی کچھ ایسی تھی۔ سبحان اللہ، آپ ایک شعر پڑھ دیجیے، آج یوسف بھی جن کی غلامی ہے، آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، سبحان اللہ، آج یوسف بھی جن کی سبحان اللہ، غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ، ہمارا۔ میرا جی چاہتا ہے آپ لوگوں کی اجازت سے، تو جنید بھائی بھی آج بڑے یاد آ رہے ہیں، اور یہ یوسف علیہ السلام تو پھر میں چاہتا ہوں اس سیگمنٹ کا بھی ہوتا ہے اختتام ہو تو قصیدہ بردہ شریف سے، تو میں ایک شعر یوسف علیہ السلام کی مناسبت سے جو ہے قصیدہ بردہ شریف میں اسی حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوش کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ یہ وقت کا دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ یہی ماہ